گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان نادرہ سید شباہت علی صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گڈ مارننگ ٹو یو. نادرہ نے جو حالیہ اصلاحات کی ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ادارے کا قیام 25 سال پہلے ہوا تھا اور اس سے پہلے ہمارے پاس جو سسٹم تھا وہ سسٹم ہاتھ سے لکھے ہوئے شناختی کارڈز کا ایک نظام تھا جو کہ کمپیوٹرائز نہیں تھا. ہمارا جب آرگنائزیشن ہماری بنی تو اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک نئے نظام کے تحت رجسٹر کیا جا سکے اور اس کے لیے کافی آسانیاں رکھی گئی تھیں, کافی ریلیکسیشن تھی سسٹم کے اندر جس کی وجہ سے لوگ ایزیلی رجسٹر ہو جاتے تھے. وقت کے ساتھ ہمیں خود بھی ادراک ہوا کہ اس سسٹم میں لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو کہ جن کا کارڈ نہیں بننا چاہیے ان کے بھی کارڈ بن جاتا ہے. ناٹ اونلی دیٹ بلکہ جو شناختی نظام ہے یعنی کہ جو پاکستانی شہری نہیں ہیں انہوں نے کچھ کیسز میں کارڈ بنوا لیے ہمارے شہریوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر یا ان کو اپنے دام میں پھنسا کر. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنی فیملی کمپوزیشنز کو مکمل نہیں رکھا ہوا دانستہ طور پہ. کچھ جگہوں پہ نادانستہ طور پہ بھی ہوا جیسے ملٹیپل میرجز کے کیس میں یا جیسے کہ بہنوں کو جائیداد کے حق سے محروم کر دینے والے کیس میں آپ نے ڈیلیبریٹلی ایسے ایگزامپلز ہم نے دیکھے جہاں فیملی ممبرز کو باہر کرنا بہت آسان تھا. تو ان تمام جو تبدیلیاں ہیں ان کا اگر بنیادی مقصد آپ دیکھیں تو ہمارے رجسٹریشن نظام کو زیادہ مضبوط بنانا ہے. تو اب کیسے یہ چیزیں آپ نے میک شور کی ہیں کہ یہ چیزیں انکلوڈ ہوں گی اور لوگ یہ نہیں کر پائیں گے؟ بنیادی طور پہ جو کسی بھی خاندان کے نظام کے اندر یا اس کے ڈاٹا کے اندر انٹروژن ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایسا فرد شامل ہو گیا جو حقیقتاً آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے, ہم اس کو انٹروژن کہتے ہیں اپنی زبان میں, اس کے لیے جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, جس کو آپ بے فارم یا بی فارم بھی کہہ رہی تھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے. چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہمارا ایک ایسا دستاویز ہے جو 18 سال سے کم عمر شہری کی شناخت متعین کرتا ہے اور اس دستاویز کے اوپر فوٹوگراف نہیں ہوا کرتا تھا. ہم نے 3 سال کے بعد فوٹوگراف اور 10 سال کے بعد فوٹوگراف اور بایو میٹرک دونوں کو مینڈیٹری کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ڈاؤن دا روڈ جب مزید وقت گزرے گا اور تمام لوگ اپنے بے فارمز بچوں کو اس طرح سے بنا چکے ہوں گے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کوئی شخص سسپیشیس قسم کے ڈاکومنٹس کے ساتھ کسی اور بندے کو اپنی فیملی میں ایڈ کر سکے. اچھا, نادرہ ایپ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی ڈیٹا تک رسائی کو ممکن بنایا گیا ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ جو دوسری بات تھی فیملی ڈاٹا کو انٹیکٹ رکھنا, آپ اپنے خاندان کی تفصیلات کو جان سکیں. تو جانیں گے تو جب آپ کو کسی دن وقت ملے گا آپ نادرہ سینٹر جائیں گے اور وہاں جا کر کہیں گے جی مجھے میری FRC دیں, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیں. اب وہ کام ہم نے آسان ایسے کر دیا کہ آپ کے موبائل کے اندر ایک ایپلیکیشن ہے پاک آئیڈینٹی, آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور پاک آئیڈینٹی میں جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ اپنی مکمل فیملی کمپوزیشن دیکھ سکتے ہیں. مکمل فیملی کمپوزیشن سے کیا امیجیٹ فیملی کی بات کریں یا آپ کے دادا پردادا؟ نہیں, دادا پردادا تو آپ کے ہمارے ریکارڈ میں اس طرح سے نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ وہ نادرہ بننے سے پہلے والا دور ہے. ہم تو CNIC ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایئر 2000 کے بعد کی فیملی کمپوزیشن ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک آپ کی پیدائشی فیملی ہے اور جو آپ کی بیاہی ہوئی فیملی ہے, ہم اسے الفا اینڈ بیٹا فیملیز کہتے ہیں, وہ تفصیلات آپ کے پاس مکمل آ جائیں گی. بہنیں کتنی رجسٹرڈ ہیں, بھائی کتنے ہیں, ماں باپ کون نظر آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ سپاؤس کون ہے, آپ کے ساتھ بچے کتنے ہیں. اس تفصیلات میں اگر آپ کو کوئی کمی یا بیشی نظر آتی ہے تو ہر 2 صورتوں میں آپ اپنی موبائل کے ذریعے ہی اپلائی کر سکتے ہیں فار کریکشن اور پھر نادرہ آگے اس کریکشن کا پروسیس جو ہے فالو کرے گا. اچھا, شادی شدہ خواتین کے لیے ایک یہ آپشن بھی اب انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے کہ وہ اپنا سر نیم جو ہے یا تو اپنے والد سے منسلک کر سکتی ہیں یا پھر اپنے شوہر سے منسلک کر سکتی ہیں. اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بہت سی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ شادی ہونے کے باوجود جو شناختی کارڈ پر کالم جو 2nd رو ہے جس میں ہسبینڈ کا نام آتا ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہاں والد کا نام کنٹینیو رکھا جائے. اور اس صورت میں اگر وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتی تھی تو پاسپورٹ والے ان سے کہتے تھے پہلے آپ اپنا شناختی کارڈ کریکٹ کریں. یہ وومن امپاورمنٹ کی طرف ایک قدم ہے. چونکہ وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے یہ سکسیشن کے لیے, یعنی کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس میں بھی چونکہ ساری بہنوں اور بیٹیوں کی کمپوزیشن اگر آپ نے مکمل رکھی ہوئی ہے تو جب تک وہ سائن نہیں کریں گی, بایو میٹرک نہیں دیں گی, کوئی شخص اپنی جائیداد کی اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کی
تقسیم بھی نہیں ہو سکتی. سو کریٹنگ اے مور امپاورڈ سوسائٹی فار ویمن از ویری ہائی آن ایف آر سی تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر دیں. بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایف آر سی تو کوئی کہہ دے ایف آر سی آپ پرووائڈ کریں, خاص طور پہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, پاسپورٹ آپ کو چاہیے, ذرا سا وہ ایکسپلین. سو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایک سرٹیفکیٹ ہے جس میں آپ کی پوری فیملی کمپوزیشن آ رہی ہے. یعنی آپ پیدا کس خاندان میں ہوئے ہیں وہ بھی آ رہا ہے, آپ کی شادی کس خاندان میں ہوئی ہے وہ بھی آ رہا ہے, آپ کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں اس کے اندر. آپ نادرا سینٹر جانا چاہیں, سو بسم اللہ, اگر آپ موبائل سے اپلائی کرنا چاہیں, آپ پاک آئیڈینٹی ایپ کے ذریعے اپنی ایف آر سی اپلائی کر سکتے ہیں, جو آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے موبائل اپلیکیشن کے اندر پی ڈی ایف فارم میں آ جائے گی, اور اس کو لے کر آپ جائیں اور ٹریول کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے. تو اچھا, ایک فرض کریں ایک شخص ہے, وہ اپنے بچے کے ڈاکیومنٹس بنانا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس اس کا گھر نہیں ہے, وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے. اب جب جاتے ہیں نادرا آفس میں, سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے ڈاکیومنٹس لے کے آئیں, بجلی کے بل لے کر آئیں. تو اس صورتحال میں پھر کیا ہوگا؟ اچھا, اگر وہ آپ اس کی کو دیکھیں اس طرح سے کہ جو آپ کا نادرا میں ایڈریس ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ریکارڈ میں آپ کا وہی ایڈریس ہے. اچھا, آپ کے ساتھ کوئی بھی کمیونیکیشن اگر ان رائٹنگ ہونا ہے تو اسی ایڈریس کے اوپر ہونا ہے. تو وہ ایڈریس نان ڈاکیومنٹڈ تو نہیں ہو سکتا, یعنی بغیر ثبوت کے تو نہیں ہو سکتا. اور ہم تو ثبوت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ بجلی کا ایک بل دے دیں, گیس کا ایک بل دے دیں, کوئی ٹیلی فون کنیکشن وہاں پہ لگا ہوا تو اس کا ایک بل دے دیجیے, تاکہ ہم اس کو اسکین کر کے آپ کا اوریجنل آپ کو ریٹرن کر دیں اور ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے کہ ہاں آپ کسی اور کا پتہ نہیں دے رہے. کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے, تو یہاں چیزیں بغیر ایویڈنس کے اگر آپ کلیکٹ کرنے لوگوں کے زبانی بات پر فال آؤٹ ہو جائے مشکل ہو جائے گا. آپ نے آبادی کی بات کی, تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جھگیوں میں بھی رہتے ہیں, جن کی کوئی زمین نہیں ہے, کوئی چھت نہیں ہے, الیکٹریسٹی یوٹیلیٹی بل ظاہر ان کے نہیں ہیں, کئی ان کے بینک ریکارڈز بھی نہیں ہیں, تو وہ کیسے رجسٹر ہو سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور جو ہمارا گیپ ہے بٹوین نادراز رجسٹریشن اینڈ بٹوین جو ہماری پاپولیشن کاؤنٹ ہے وہ تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں زیادہ تر کیسز میں. تو اس طرح کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور وہاں پر ہمارے نادرا کے دفاتر خود چل کے جاتے ہیں. ہمارے پاس موبائل رجسٹریشن وینس ہیں تمام صوبوں کے اندر جو ان ایریاز میں جاتی ہیں. سملرلی بہت سے بچے یتیم خانوں میں ان کے پاس پیرنٹیج نہیں ہے, تو ان سب کے لیے ہم نے رولز میں ویسی ریلیکسیشنز رکھی ہوئی ہیں تاکہ سب کو اس فولڈ کے اندر لایا جا سکے. لیکن بہرحال ان تمام کیسز میں نادرا کو خود جا کر ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کی پروسیسنگ. اچھا, ایک یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر اپنے نہیں ہیں یا جو کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں. اورنگی ٹاؤن میں اگر بات کی جائے, اب وہاں کے جو رہائشی ہیں, یہ مطلب فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے مجھے پتہ چلا اس بات کا کہ ان کے لیے بڑی ایک درد سر ہے کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے گھر کے ڈاکیومنٹس پرووائڈ کریں, تو ان لوگوں کے لیے اس مخصوص نیش کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہم گھر کے ڈاکیومنٹ یہ نیسیسری نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا ٹیمپرری ایڈریس ہی چینج کروانا ہے یا اس کو ڈلوانا ہے فور دا فرسٹ ٹائم, تو جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے بنانے کی بات کریں, آپ بنانے کے لیے بھی جب جائیں گے تو آپ کوئی نہ کوئی پروف تو ہمیں دیں گے. آپ اس کو بجلی کا بل دے سکتے ہیں, آپ اس کو, لیکن اگر یہ سب نہیں بھی ہے تو بھی آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ثبوت موجود نہیں ہے, آپ میری اسپاٹ ویریفیکیشن کروا لیجیے. اچھا, اور اسپاٹ ویریفیکیشن کی صورت میں نادرا کا نمائندہ آ کر اس جگہ پر دیکھتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے بتائی جا رہی ہے, اینڈ دیٹ کیس آپ کا شناختی کارڈ بن جائے. نادرا کا نمائندہ آتا ہے, جی وہ خود آ کر دیکھتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہمیں ساری صورتحال بتانے کے لیے. سعید شباہت علی ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے یہ انفارمیشن پبلک تک جانا ضروری ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ آگاہی ہونا, اسی وجہ سے آج کا یہ سیگمنٹ